پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے امریکہ میں ایک گفتگو کے دوران یہ اہم بیان دیا ہے کہ اگر ریاست جموں و کشمیر کے عوام پاکستان یا بھارت سے ہٹ کر ایک آزاد ریاست کے طور پر اپنا مستقبل بنانا اور سنوارنا اور رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی طرف سے فی الوقت جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس میں کشمیریوں کے لامحدود حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے کی بات ہے، تسلیم کرنے کا اشارہ ہے۔ پاکستان کا روایتی موقف یہ رہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا بالخصوص 5 جنوری 1948 کی قرارداد کا حامی ہے کہ جس میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو پاکستان اور بھارت تک محدود کیا گیا ہے، یعنی کشمیری عوام کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کریں۔ پاکستان آفیشلی اسی موقف پر قائم ہے اور ہر بین الاقوامی فورم پر اسی موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ اب پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جانا کہ پاکستان تھرڈ آپشن کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ اگر کشمیری چاہیں تو کسی ایک ملک کے ساتھ یا دوسرے ملک کے ساتھ رہنے کی بجائے وہ آزاد مستقبل کا انتخاب کرتے ہیں تو پاکستان اس کو تسلیم کرے گا۔ یہ اس موقف سے ہٹ کر ایک نئی بات ہے اور یہ آؤٹ آف باکس سلوشن ہے کشمیر کے مسئلے کا، اور جس کا یہ اظہار کیا گیا ہے۔ اب پاکستان کے موجودہ حکمران اسحاق ڈار اور دوسرے لوگ اس موقف پر کس حد تک قائم رہتے ہیں اور کس حد تک اس سے مخلص ہیں یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس وقت جب پاکستان کی جو سیاسی نظام ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے ایک مشکل صورتحال کا سامنا کر رہی ہے کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ری سیٹ کر رہی ہے اور سرد جنگ کے دور کی طرف واپس جا رہی ہے امریکہ سے ربط و تعلق میں، تو اس وقت یہ موقف سامنے آیا ہے۔ اس موقف کو سنجیدگی سے بہت کم لیا گیا، اور اگر یہ اس وقت اسحاق ڈار کی طرف سے یہ موقف ایسے وقت میں اس کا اظہار نہ ہوا ہوتا کہ جب پاکستان کی جو کچھ قدیم سیاسی قوتیں ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک صفحے پر نہ ہوتی تو اسحاق ڈار کے خلاف ایک طوفان برپا ہو چکا ہوتا، پاکستان کے میڈیا میں انہیں غداری تک کے فتوے دیے گئے ہوتے، لیکن چونکہ یہ ایک صفحہ ہے اس وقت موجود ہے اس لیے اسحاق ڈار کے اس موقف کے خلاف کوئی طوفان نہیں اٹھا اور اس کو بہت ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیا گیا اور میڈیا میں بھی اس کی کوئی گونج سنائی نہیں دی۔ تو اس کو سنجیدہ اگر لیا گیا ہے تو وہ امریکہ میں ہی مقیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین اور سینئر سیاسی شخصیت ہیں اس ریاست کی، راجہ محمد مظفر صاحب، انہوں نے ایک چھوٹا سا ولاگ کیا ہے، اپنا موقف دیا ہے۔ انہوں نے اس اسحاق ڈار کو بھی اہم قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے اسحاق ڈار اہم ہے کیونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اصل فیصلہ ساز ہے پاکستان میں اس کی اس وقت انہیں بلا شرکت غیر یا غیر مشروط حمایت حاصل ہے، اور پھر اس بیان کو بھی انہوں نے مثبت قرار دیا ہے، اور ان کے خیال میں صدر ٹرمپ کا جو ثالثی کی خواہش ہے اس کو اس بیان سے تقویت ملے گی، ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اب مسئلہ کشمیر کی راہ میں واحد رکاوٹ بھارت رہ گیا ہے، کیونکہ پہلے ان کا موقف تھا کہ پاکستان اور بھارت دونوں نے ہمارا حق خود ارادیت چونکہ محدود کیا ہے اس لیے یہ دونوں اس میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب واحد رکاوٹ وہ رہ گیا ہے پاکستان کی سامادگی کے ساتھ ہی۔ اس بیان کا پس منظر اور اس کا پیش منظر اور اس کا منظرنامہ جو اس وقت ہے وہ دیکھے بغیر اس بیان کی اہمیت کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے تعلقات میں ایک تصویراتی جو ایک بحران آیا تھا، معاشی بحران آیا تھا، سیاسی بحران آیا تھا، وہ 2-3 برس سے اب اس کو حل کرنے کی کوششوں میں ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات قریب آ رہے ہیں۔ لیکن بیچ میں ایک ایپیسوڈ یہ ہو گیا ہے جو عمران خان ایک آؤٹ آف باکس آ گیا ہے
اور وہ کسی مفاہمت پر آمادہ نہیں ہو رہے، وہ ایک سولین طاقتوں کی ایک نمائندہ سولین بالادستی کی ایک علامت کے طور پر اس وقت ابھرے ہیں، کہ جیسے ماضی میں مختلف سیاستدان اس علامت کے طور پر ابھرتے رہے ہیں، اور آج کے دور میں لمحہ موجود میں عمران خان سولین بالادستی کی سب سے بڑی توانا علامت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ امریکہ میں جب 4-5 سال کسی ڈکٹیٹرشپ کو پاکستان میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں جمہوریت کی بحالی کا ایک وائرس جو ہے وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 4-5 سال کا عرصہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں یا فوجی حکمران ہوتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ گزار لیتے ہیں، لیکن پھر اور امریکہ کی آشیرواد انہیں حاصل ہوتی ہے، اور پھر امریکہ ہی میں یہ جمہوریت کا وائرس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو ایوان ہیں منتخب ان میں پھر آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہیں۔ اور چونکہ عمران خان ایک اس وقت ہار نہیں مان رہے، وہ کسی مفاہمت پر آمادہ نہیں، کسی ڈیل پر آمادہ نہیں، اس لیے پاکستان کے موجودہ سسٹم کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ میں دوبارہ وہ وائرس جو ہے وہ بیدار ہو سکتا ہے، کیونکہ 2-3 اس برس جو ہے 3 سال اس سسٹم کے ہو چکے ہیں، اور اب اگلے برس بڑے اہم ہیں، کیونکہ اس عرصے میں پھر وہاں ایک ہلچل سی مچنا شروع ہو جاتی ہے امریکہ کے اندر۔ تو اس لیے بہت سی جو پیشکشیں ہیں، بہت سی آفرز ہیں، وہ پاکستان امریکہ کو کر رہا ہے کہ وہ اس بات پر اس وائرس کو جاگنے نہ دے، اس کو سویا ہی رکھیں بحالی جمہوریت کے اس وائرس کو۔ تو امریکہ چونکہ کشمیر پر ایک آزاد ریاست میں دلچسپی بھی لیتا رہا ہے، اور اس موقف کو سننے کا بھی وہ خواہش مند رہا ہے فریقوں کی طرف سے، اور جو اس ریجنل فریق ہیں اس تنازع کے، یعنی چین، پاکستان، بھارت، وہ اس تھرڈ آپشن کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں۔ انہیں یہ خدشہ رہا ہے کہ یہ اگر کشمیر کی ایک آزاد ریاست وجود میں آتی ہے تو کوئی دوسرا فریق یا خود امریکہ اسے ان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سے اس سے دور ہی رہے ہیں۔ اور جب بھی امریکہ کی طرف سے کوئی حل نکالنے کی پس پردہ کوشش ہوتی رہی ہے، جیسے 1990 کے زمانے میں ہوئی، تو اس میں تھرڈ آپشن ہی کی بات ہوتی ہے، وہ سر فہرست ہوتی ہے۔ یعنی بےنظیر بھٹو صاحبہ جب پہلے دور اقتدار میں اسلام آباد میں براجمان تھیں، اقتدار کی مسند پر تھیں، تو اس وقت ایک مشہور زمانہ جو سینیٹر تھے اسٹیفن سولارز، وہ اس خطے کا دورہ کر رہے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھ رہی تھی، اور انہوں نے بھی تھرڈ آپشن پر بات کی تھی۔ انہوں نے کنٹرول لائن کا فضائی جائزہ بھی لیا تھا، انہوں نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ممتاز راٹھور سے بھی اس منصوبے پر بات کی تھی، اور جنہوں نے بعد میں یہ کہا تھا کہ مسٹر سولارز یہ منصوبہ لے کر یا اس موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں امریکہ نے بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا کشمیر پر، جو بھارت کا پر دباؤ تھا، اس سارے دباؤ کو اور اپنے معاملات ٹھیک کر لیے۔ اب دوبارہ وہی ایک مشکل ہے پاکستان کی، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور سیاسی بندوبست ہے اس کے زیر سایہ، وہ امریکہ کو بہت سی آفرز کر رہے ہیں، جن میں کشمیر پر یہ ایک آفر ہے جو امریکہ کی پسندیدہ آفر رہی ہے، وہ بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو ایک نئی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس پالیسی کو لے کر آگے چلتا ہے، یا یہ محض ایک کارڈ کے طور پر، جہاں بہت سے کارڈ کھیلے جا رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے، جن میں نوبل پیس پرائز کی بات بھی ہے، جن میں وہ جو جنرل کوریلا ہیں ان کو ایوارڈ دینے کی بھی بات ہے، تمغہ پاکستان بھی ان کے سینے پر سجانے کی بات ہے، جن میں اسرائیل کے حوالے سے بھی بہت سے اشارے ہیں، جن میں منرلز کے حوالے سے بھی بہت سے اقدامات ہیں اور بہت سے فیصلے ہیں۔ تو انہی میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ کشمیر پر بھی وہ امریکہ کی لائن ٹو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بارگیننگ ایک چپ کے طور پر اس چیز کو استعمال کیا جانا اگر مقصود ہے تو پھر تو یہ ایک وقتی معاملہ ہے، لیکن اگر پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے اس میں جوہری تبدیلی آئی ہے، جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان میں بھی جو پالیسی ہوتی ہے
وہ فرد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. خارجہ پالیسیز بھی اسی طرح ہوتی ہیں اور باقی پالیسیز بھی اسی طرح ہوتی ہیں. جیسے جنرل پرویز مشرف کا 4 نکاتی فارمولہ ان کے منظر سے غائب ہوتے ہی بالکل ہی غائب ہو گیا تھا. وہ فارمولہ بالکل ہی متروک ہو گیا تھا, اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہے تھے, جس فارمولے کو ایک دور میں بڑے متبرک اور محترم اور معتبر بنا کر پیش کیا جاتا تھا پاکستان کے میڈیا میں, اور جس کی پروجیکشن اس طرح کی جاتی تھی کہ وہ ایک امن کی ایک ضمانت تھا. لیکن جب جنرل پرویز مشرف ہٹ گئے تو ان کا فارمولہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا. تو اسی طرح پاکستان میں یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آج ایک پالیسی رائج ہے, کل وہ اسی راستے پر پاکستان کی ریاست چلتی رہے گی, پاکستان کا نظام چلتا رہے گا. کشمیریوں کے لیے چلیں, اس میں ایک بات تو ہے کہ پاکستان نے ایک لامحدود حق خود ارادیت جو ان کا ہے اس کو تسلیم کیا ہے, اور اس میں کشمیریوں کے ایک وجود کو بھی تسلیم کرنے کے یہ مترادف ہے. لیکن اس میں کتنی جان ہے اور اس میں کتنا اخلاص ہے اور کتنا پائیدار ہے یہ کارڈ, کیا یہ ایک مستقل پالیسی کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو, تو یہ ایک دیکھنے کا سوال ہے. لیکن ابھی تک جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو روایتی حامی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو پل پڑنا چاہیے تھا اسحاق ڈار پر, وہ ابھی تک اس حوالے سے خاموش ہیں, اور انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ, بہت ٹھنڈے پیٹوں کے ساتھ, بہت حوصلے کے ساتھ اسحاق ڈار کے اس بیان کو تسلیم کر لیا ہے. تو اس وقت یوں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل ہے کہ جو اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہے کہ ایک طرف تو ملک کا مقبول اور پاپولر لیڈر جو ہے وہ جیل میں بند ہے, وہ مفاہمت پر آمادہ نہیں ہے, اور وہ بار بار مزاحمت کی کوشش کر رہا ہے, وہ بار بار ایک سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے, وہ سسٹم کہ جس کو چیلنج کرنے کے سیاستدان بہت کم عادی ہیں, کہ اس سسٹم کو راہ دینے کے لیے سیاستدان اکثر ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں, لیکن وہ شخص جیل میں بیٹھ کر اس سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر امریکہ میں بحالی جمہوریت کا پھر وائرس بیدار ہو جاتا ہے تو پھر یہ موجودہ سسٹم بھی زیادہ پائیداری کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا. تو ایسے میں جو کشمیر پر آفر کی گئی ہے امریکہ کو, وہ ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب کشمیری لیگیسی بہت حد تک 5 اگست 2019 کے بعد کمزور اور منتشر ہو چکی ہے, اور بلا شبہ وہ اسحاق ڈار کی اس آفر پر, اس بات پر یہی کہہ رہے ہوں گے کہ سایہ طلب گئے جدھر بول اٹھے وہیں شجر, آئے ہو اب مسافرو جب ہمیں دھوپ کھا گئی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.